تمام مومن مومنات یہاں موجود ہیں یا ازاری میں تشریف لاتے رہے یا ان سب کے مرحومین کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کر لیں. بسم اللہ الرحمن فوضوا إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأل له التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حاضرین، شرکائے مجلس، بانیان مجلس کی صحت و سلامتی، رزق روزی میں اضافے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلات سے نجات کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان سب کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے جل ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس اعلیٰ میں شعراء کربلا و سرائے کربلا، چہاردہ معصومین علیہ السلام کہ ارواح طیبہ کی آمد کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عشق محمد و آل محمد عطا فرمائے، تمام گناہ کی بخشش ہو، اور ہم سب اپنے آقا مولا کے ساتھ جب مولا کا ظہور ہو تو ان کی خدمت میں حاضر ہوں. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کا ایک کسٹم ہے، ایک رواج ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو وہ عام طور پہ 1 منٹ کی سائلنس آبزرو کرتے ہیں. کبھی آپ گئے ہیں ایسی گیدرنگ میں اٹینڈ کیا؟ یہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں، خصوصاً بہرحال ایک دوسرے کے غم میں، ہمسایوں کے غم میں جو بھی آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں ضرور شرکت کرنی چاہیے. تو آئیے آج شہدائے کربلا کے غم میں اور ان کے عذاب میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں. 1 منٹ کے لیے ہم سب نے خاموشی اختیار کرنی ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک کام آپ کو دے رہا ہوں. صرف جب آپ خاموش ہیں 1 منٹ کے لیے تو آپ سانس لے رہے ہیں، تو اس 1 منٹ میں آپ نے اپنے سانس گننے کا آپ کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں. تو وہ صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آنکھیں بند کر لیں اور 1 منٹ شروع ہوتا ہے.
اللهم وعلى محمد صلوات کس کس نے گنا؟ How many? 15. آپ 14 20 12 18. پیرامیڈیکل سائنس کے مطابق ہم 1 منٹ میں 12 to 18 بریتھ سانس لیتے ہیں. 1 منٹ میں آپ لگتا ہے کافی تھکے ہوئے ہیں، کام سے آئے ہیں، پھر کافی دیر سے مجلس ہو رہی ہوگی، اوپر سے یہ ماحول گرم ہے، تو تھوڑا سا اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بابا سے بولا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد وعلى محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی ایک آیہ کریمہ کے بارے میں. کون سی آیہ ہے؟ ہر روز ہم شروع میں اس کے بارے میں گفتگو، ہم اس آیہ کے بارے میں ہر روز گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے زیادہ قرآن میں جس آیہ کا تکرار ہوا وہ کون سی آیہ ہے؟ اور معصوم سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا قرآن پاک کی سب سے عظمتوں والی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں کو اسم اعظم کی اگر تلاش ہو تو وہ بھی اسی آیت میں. تو یہ جو آپ نے ایکسرسائز کی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. ایک تو کربلا والوں کے احترام میں، محبت میں خاموشی اختیار کرنا. ہم اپنے کلچر کے حساب سے کرتے ہیں، اور یہاں والوں کو بھی اگر سکھانا ہو تو اس پیٹرن پہ اس طرح آپ ان کو یہ کام کہیں کالج میں، کہیں یونی میں، کسی سیمینار میں، کسی ٹاؤن میں، کسی اجتماع میں ایسا کام آپ کر سکتے ہیں. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص سونے سے پہلے، چاندی سے پہلے نہیں، سونے سے پہلے. کیا پسند ہے آپ کو؟ چاندی پسند ہے یا سونا؟ دونوں پسند ہے؟ ماشاءاللہ، کچھ بھی ہاتھ سے نہ جائے، سب کچھ آ جائے. صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال ایک سونا تو گولڈ ہوتا ہے اور دوسرا سونا بھی ہوتا ہے اردو میں. اور یہ سونا کون سا ہوتا ہے؟ جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. بہرحال ہماری زندگیوں کا 1/3 جو ہے سونے میں گزر جاتا ہے. تو ایسے ہول ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کہاں زندگی گزاری، کیسا وقت گزارا، حساب و کتاب ہونا ہے. اور ہر ایوریج 1/3 آف اوور لائف ہر آدمی سو کے گزارتا ہے. ان پروڈکٹیو ہے نا. ہمارے جسم کی ضرورت ہے، تھک جاتے ہیں نہ سوئیں تو، لیکن اس سونے میں ہم کچھ کر نہیں رہے ہوتے. تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی شخص، اور بھی چیزیں ہیں سونے سے پہلے کرنے کی، مثلا باوضو ہو کر سوئیں، یا سورہ فاتحہ پڑھ کر سوئیں، یا آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، یا انا انزلنا پڑھ کر سوئیں، یا چاروں کول پڑھ کر سوئیں. سب کے اپنے اپنے فائدے ہیں. آج ہماری گفتگو کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہ جتنی ساری سورہ بتائی ہیں ان کو پڑھیں گے تو ان کے پہلے، لیکن ان سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے. تو معصوم یہ بھی فرماتے ہیں التسمیۃ مفتاح الوضو ومفتاح کل شیء. ہر چیز کی چابی جو ہے وہ
بسم اللہ نے اللہ نے بسم اللہ میں رکھی ہے، اور وضو کی یعنی حقیقت میں اگر، کیونکہ وضو نور ہے، اگر اس نور میں داخل ہونا چاہتے ہو تو بسم اللہ سے داخل ہو، بسم اللہ سے اس باب کو، اس گیٹ کو کھولو، ورنہ وہ بھی نہیں کھلے گا۔ یعنی وضو سے جو فائدہ حاصل ہونے وہ بھی نہیں ملیں گے اگر ہم وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال اب سونے سے پہلے اگر وضو کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، اخلاص پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر اور کوئی بھی توفیق نہیں ہوتی تو اتنا تو ضرور کیا کریں کہ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ جب بسم اللہ پڑھ کر سو جاتے ہو، آپ تو سو جاتے ہو، اللہ آپ پر فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے جو کہ بسم اللہ سے اپنی نیند کا آغاز کیا ہے تو جب تک یہ سوتا رہے اس کے ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتے جاؤ۔ جو آپ میں سے سیکورٹی جاب کرتے ہیں تو وہ جو تھوڑی دیر جاگتے بھی ہیں تو اس کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ اب آپ کے لیے سیکورٹی جاب کرنے والے ہیں، آپ نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا، اور وہ تو چلو جب آپ سو رہے ہیں آتے ہیں، یہ جو ہر وقت شولڈرز پہ ہیں، 24 گھنٹے ہیں، ہم نہیں کچھ پے کر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے اپوائنٹ کیا وہ تو پے کر رہا ہے۔ اب ہم آپ کو ممکن احساس نہ ہو، لیکن ہمارے وجود کے لیے اس پروردگار کا کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ کیونکہ عام طور پہ ہمیں کوئی اچھے تحائف دے، گفٹ دے، تحفے دے، خرچ کرے، ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے نا؟ تو اتنا اچھا ہم اپنے اللہ کو کیوں نہ سمجھ لیں، جس نے اتنے قیمتی ماں باپ دیے، جس نے ہمارے لیے فرشتے بنائے، جس نے ہمارے لیے محمد و آل محمد کا انوار خلق کیا، جس نے ہمارے لیے کربلا بنائی، جس نے ہمارے لیے بیت اللہ بنایا، جس نے ہمارے لیے پوری کائنات بنائی، ہمارے لیے بنائی۔ کبھی ہم اوبلائج ہوئے؟ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی چھوٹا سا گفٹ دے دے، ریوارڈ دے دے، تھوڑا سا پیسہ دے دے، مال دے دے، گھر دے دے، ساری عمر ہم اس کے مشکور رہتے ہیں، جھک کے رہتے ہیں۔ اس خالق کل کائنات نے یہ ساری کائنات ہمارے اختیار میں دے دی۔ اس پورے کرۂ ارض کے اوپر، پلینٹ ارتھ کے اوپر، ہم میں سے آپ کی جو تھوڑی تھوڑی زمین ہے، آپ کس کو دیتے ہیں؟ اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ ان کو آپ مالک ہیں، ان کو مالک بناتے ہیں۔ جو خرید لیتے ہیں وہ اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور زمین خرید لی۔ اگر والدین دیتے ہیں تو تب بھی احسان کرتے ہیں، اگر خریدتے ہو تو تب بھی فخر محسوس کرتے ہو۔ اس خالق نے آپ کی خاطر اتنی بڑی زمین بغیر قیمت کے آپ کو دے دی، آپ کو مالک بھی بنا دیا، اور ہمیں کبھی احساس بھی نہ ہوا کہ اس کی کتنی بڑی فیور ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ 70 سال کی عبادت ایک طرف، اللہ اور اللہ کی کائنات کے بارے میں فکر کرنا 1 گھنٹے کا ایک طرف۔ We need to think اللہ کی کائنات کے بارے میں، اللہ کی تخلیق کے بارے میں۔ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص سونے سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اللہ فرشتے کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، اب جب تک یہ سو رہا ہے اس کے ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا جا۔ اب آپ نے خود گنا، اگر ایوریج بریتھ پر منٹ آپ 14 لگا لیں 14 معصومین کے نام پر، یعنی ہمارا سانس بھی چلتا ہے تو ان کے نام پر چلتا ہے، 12 ہے تو انہی کے نام پہ، 14 ہے تو انہی کے نام پر،
14 سانس اگر آپ 1 منٹ میں لیتے ہیں تو 1 گھنٹے میں 840 بریتھ سانس آپ لے رہے ہیں، اور 8 گھنٹے کی اگر آپ کی ایوریج نیند ہے تو 6000 سے زیادہ آپ سانس لیتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو 6000 سے زیادہ مرتبہ نوازا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب چند دن پہلے آپ کے اندر عرض کیا کہ پورے قرآن کا نچوڑ اور دل سورہ یاسین اور یاسین کا نچوڑ اور دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن پاک میں پوری آیات کتنی ہیں؟ 6600 کچھ۔ تو آپ نے پڑھا کیا؟ ایک بسم اللہ سوتے ہوئے۔ آپ کو جواب اور ریوارڈ کیا ملا؟ پورے قرآن کی آیات کے برابر ہے۔ تو اب سمجھ آ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح پورے قرآن کا دل اور نچوڑ ہے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں علی مع القرآن و قرآن و علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر علی والا اپنی پوری زندگی میں قرآن کو کھولے نہیں، قرآن کو دیکھے نہیں، قرآن کو پڑھے نہیں، قرآن کو حفظ نہ کرے، اور ساری عمر لوگوں کو یہ بتاتا رہے کہ میں علی والا ہوں، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہوگا؟ کیونکہ علی تو ملتا ہی اسی کو ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ کیونکہ قرآن کا حصول آسان ہے، اب سب کے گھر میں ہے۔ اب ظاہری طور پر مولا علیہ السلام شہید ہو گئے، اگر جانا بھی چاہے تو نجف میں جانا پڑے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے وجود کو پانا مشکل ہے، قرآن کے وجود کو پانا آسان ہے۔ جو آسان ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جو مشکل ہے اس کو یاد کر رہے ہیں، نہ یہ ملے گا نہ وہ ملے گا۔ لیکن اگر علی کو پانا ہے، علی کی توجہ کو پانا ہے، علی کی محبت کو پانا ہے، خود معرفت علی علیہ السلام پانی ہے، تو وہ اسی قرآن میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مولا کیا بات ہے، ہم ہیں تو حق پر، لیکن ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ہمارے بھائیوں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ حقیقت ہے نا، جمعہ کو دیکھیں تو اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے بیٹھے، اور شاید خواتین میں سے تو کوئی بھی نہیں آتی۔ شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عیدیں جو ہے وہ اجتماع کے ساتھ ہوتی ہیں، اور امام زمانہ کا دن جمعہ کا دن ہے، اور ظہر کی 4 رکعت 2 رکعت میں، یعنی ہر عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ عید الفطر بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہو، عید الاضحیٰ بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب جو عید جمعہ ہے وہ بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن خالی ہوتی ہے۔ اب کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ بعد میں مولا سے پوچھا مولا کیا وجہ ہے، تو ہم حق پر، اور پھر صاحب مسجد بھی ہم ہیں، صاحب قبلہ بھی ہم ہیں۔ اور پھر یہ سوچو سب سے پہلے نماز جماعت کس نے پڑھی اور کس نے پڑھائی؟ آپ جواب دیں۔ سب سے پہلے امام کون تھے؟ رسول پاک۔ ان کے پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ علی علیہ السلام، جن کی سنت ہے، جن کی نماز ہے، جن کی جماعت ہے، جن کا قبلہ ہے، جن کا کعبہ ہے، انہوں نے ہی انہیں کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز جماعت میں جاؤ اس لیے کہ تمہارے مولا کی سنت ہے، تمہارے مولا خوش ہوتے ہیں،
پوچھا مولا ہائے تو ہم حق پر، مسجد خالی کے مولا نے فرمایا شیطان کو معلوم ہے تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اس لیے تمہیں عمل سے روکتا ہے. عقیدے صحیح، عقیدے کے ساتھ عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے. بھائیوں کے بارے میں معلوم ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کو آلات چھوڑ دیا، جو کچھ بھی کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. تو شیطان بھی وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے جہاں اسے معلوم ہے کہ کوئی فائدہ ملے گا. اور آپ بھی ماشاءاللہ شیطان کے ساتھ ہی بزنس کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. ویسے یہ حقیقت بھی ہے. مثلا امام رضا علیہ السلام کے بہت سارے کرامات جو ہیں نا وہ رجسٹر بھی ہیں. عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم آ جائے، کوئی اور آ جائے، ان کو بڑی جلدی جو ہے نا وہ نواز دیتے ہیں. اپنا کوئی چلا جائے تو ریزن کیا ہے؟ مثلا بعض اوقات کسی کو کوئی دنیاوی چیز دیکھ کے اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے جو غیر ہوتا ہے اس کا استقبال بھی زیادہ اچھے انداز میں کرتے ہیں، ان کو نوازتے بھی جلدی ہیں، اٹریکٹ کریں حق کی طرف، دین کی طرف، خدا کی طرف. جو پہلے آ چکے ہیں اب ان کو آگے بڑھانا ہے. اب جس کو آپ نے ہائی گریڈ میں پروگریس کرنی ہے، آگے پہنچانا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ امتحان سے گزارنا ہوگا، تو پھر جا کے کسی کی ترقی ہوگی. آپ نے مثلا سیکنڈری اسکول سے، ہائی اسکول سے، کالج میں جانا ہے، جی سی ایس سی سے گزرو گے تو کچھ ہوگا. اس لیے مومن کو بعض چیزیں دیر سے ملتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ملتا. لیکن ایک وقت، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مومن جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں کب ملتی ہیں؟ جب ہم امتحانات سے، عشق کے امتحانات سے گزرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے ہم حق پر ہیں تو حق کو سر بلند ہونا چاہیے. دیکھو اچھا لگتا ہے نا اگر چیلا میں امام حسین علیہ السلام پہ 20 ملین 30 ملین پوری دنیا سے، ہمیں فخر ہوتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے نا. یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے تو کیا اللہ کو نہیں ہوگی؟ فرشتوں کے نہیں ہوگی؟ محمد عالم کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوتا ہے عزاداری. لیکن اس عزا میں سب کے دل خوش ہو رہے ہیں. میں نے کہہ دیا صاحب ظاہر شیطان خوش نہیں ہوتا، شیطان کے ماننے والے پیروکار خوش نہیں ہوتے. ابھی 1-2 دن کی بات ہے، 6-7 ٹرک ایکسپلوسیو کا بھر کر ہیلتھ منسٹری سے پرمیشن لے کر دوائیوں کی جو ہے وہ کربلا جا رہے تھے. 7-8 چیک پوسٹ سے بھی اس پرمیشن کی وجہ سے ہیلتھ منسٹری کا آخری 12 چیک پوسٹ پہ پکڑے گئے. اس میں 200 سوئسائڈ بمبر جو ہے نا وہ انہوں نے چھپا رکھے تھے اور باقی ایکسپلوسیو. یعنی کربلا میں آپ کے جانے سے، آپ کے اجتماعوں سے شیطان، طاغوت، دشمن خوش نہیں ہوتا، لیکن مومن تو خوش ہوتے ہیں نا. تو آپ اپنے شہر میں اسی طرح کا اجتماع کرو، اسی طرح کا شان و شوکت کے ساتھ جمعہ کرو، مجالس کرو، مومنین محمد و آل محمد کی محبت کا اجتماع کرو. آپ خوش ہوں گے، کائنات خوش ہوگی، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوگا. یہ مت سمجھا کرو کہ میں نہیں جاؤں گا تو ہو جائے گا، میری کیا ضرورت ہے. ہم میں سے ایک ایک فرد کی ضرورت ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی تو مولا حسین علیہ السلام حبیب کو خط لکھ کر نہ بلاتے. ہم میں سے ہر ایک کی، ایک بچے کی، ایک خاتون کی، ایک ماں کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی، ایک جوان کی، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہے. دنیا کے لیے، دوستوں کے لیے، دکھاوے کے لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن ہمارا وقت کا امام ہمارا منتظر ہوتا ہے، جس امام کا لقب ہی منتظر ہو، وہ ہمارا ہی انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کب آئیں گے، کب سلام کریں گے، کب اپنے دل کی بات کریں گے، کب ہمارے دکھوں کو سنیں گے، کب ہماری مشکلات میں شریک ہوں گے.
سبحانہ و تعالی کتنا کریم ہے. ایک مرتبہ چند سیکنڈ میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، اب سو رہے ہو، آپ کی نیند کو عبادت بنا دیا. صرف عبادت بھی نہیں بنا دیا بلکہ وہ عبادت بنا دی جتنا پورا قرآن کا ختم کرتے اور ثواب ملتا ہے، وہ ایک مرتبہ نیند کر کے اللہ کو یاد کر کے جو کام کیا جائے وہ کتنا بابرکت ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری زندگی میں بھولنا نہیں چاہیے. ممکن ہے آپ لوگ تھک جائیں، اکتا جائیں، پتہ نہیں کیوں ہر روز بسم اللہ کی بات کرتے ہیں. ابھی 4-5 دن تک تو ابھی تک ہمیں اتنا یاد نہیں ہوا کہ ہماری گفتگو کس بات پر ہو رہی ہے. تو چاہے کہ ہم لائف میں پریکٹیکلی اس کو اپلائی کریں، ہر کام پر، ہر بات پر، ہر پروجیکٹ پر، ہر چیز کو ہم بسم اللہ. اور پھر جیسے کل بات کی تھی کہ اسائلم چاہیے، بیٹھے اپنے ملک میں، ایسا نہیں ہوگا. بسم اللہ کی وادی میں آنا ہوگا، تب اس بسم اللہ کے فوائد ملتے ہیں. ورنہ کہنے کو ممکن ہے ایک مشرک بھی کہہ دے، کافر بھی کہہ دے، منافق بھی کہہ دے. جسٹ کہنا حقیقت میں ان سب چیزوں کے آثار کو، فوائد کو، انوار کو نہیں لے آتا ہے. معرفت کے ساتھ کہنا، ڈوب کر کہنا، دل کے ساتھ کہنا، توجہ کے ساتھ کہنا، یقین کے ساتھ کہنا، تب ان چیزوں کا جو ہے وہ فوائد ملتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب بھی دعا کرنی ہو، دعا مانگنی ہو، تو کسی بھی دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، اگر وہ کریں تو پھر گارنٹیڈ ہے. ہر دعا سے پہلے صلوات پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دعا پڑھیں. صلوات ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. تو ہر دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھیں، آخر میں بھی صلوات پڑھیں، درمیان میں اپنی دعا کو رکھ دیں. تو جو خدا ابتدا کو بھی قبول کر لیتا ہے، انتہا کو بھی قبول کر لیتا ہے، ناممکن ہے وہ خدا درمیان میں جو چیز ہے اس کو قبول نہ کرے. تو دیکھیں نا، مثلا آپ کے بچے بھی بعض اوقات آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ نہیں وہ کرتے. اگر وہ تھوڑا روک کے مانگے، تھوڑا آپ کی تعریف کر کے مانگے، تو وہی چیز آپ دے دیتے ہیں. یعنی مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے نا. تو اللہ سے بھی مانگنا ہے تو وہ انداز اختیار کرو جو اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو کائنات میں محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے. لہذا جب ان پر درود و سلام سے اپنی بات کا آغاز کرو اور اختتام کرو تو کوئی بھی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. تو اپنی ساری جو دعائیں، حاجات جو آپ کے ذہن میں وہ ذہن میں لے آئیں اور ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں قبولیت کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو شیعہ سنی سب میں مقبول، معروف ہیں، شہرت رکھتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے. زیادہ تر کس چیز سے؟ علوم قرآنی کے حوالے سے ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. تو حقیقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس شاگرد کس کے ہیں؟ مولا علیہ السلام کے. اور باقی 4 جو مسلمانوں کے امام ہیں وہ بھی سب شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. تو جب کائنات شاگرد ہے انہیں کی تو کیوں نہ استادوں سے ہی دین لے لیں، کیوں نہ ہی انہیں کے ساتھ ہو جائیں. جناب عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں بیت اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے، وہ مقام جہاں پر کائنات کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علیہ السلام کی ولادت اس
کعبے کی. بس اللہ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے کہ جب تک نام خدا ہے، دین خدا ہے اور تم مسلمان ہو، تم نے ساری میری عبادت اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے کرنی ہے. اور جب بھی قبلہ کی طرف رخ کرو گے تو جتنا بھی تم نہ چاہو مجبور ہو اس قبلہ میں آنے والے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوچو. نعرہ حیدری. جہاں وہ قبلہ اسلام ہے، وہاں علی علیہ السلام قبلہ ایمان ہے. قبلہ کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت، قبلہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت. صرف ہم آپ نہیں کر رہے بلکہ کائنات کے جو لوگوں کے امام ہیں وہ بھی کرتے تھے یہ کام. اس لیے کون گھاٹے کا سودا کرنا چاہتا ہے؟ جس کو معلوم تھا، ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے بھی جو کچھ کرنا ہوتا تھا کر لیتے تھے، لیکن ان چیزوں کا بھی پتہ تھا، کرتے تھے شاید برابر ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ بہرحال خدا دیکھ رہا ہے کس نے کیا کیا کائنات کے ساتھ اور کائنات کے امام کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس اسی بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، چاہے زمزم کے کنارے. اس وقت تو کنواں موجود تھا، آج کل آپ جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا. وقت کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیا کچھ بدل جائے گا. وہ جتنے بھی اہل بیت سے مربوط آثار ہیں سب کے ساتھ مٹائے جا رہے ہیں. لیکن تم جتنا بھی مٹاؤ، جنت البقیع کے سب مزارات مٹا دیے گئے، سب قبروں کے نشان ہٹا دیے گئے. اب اس پورے قبرستان میں جا کر دیکھو، اگر کہیں آپ کو رش نظر آتا ہے، لوگ نظر آتے ہیں، تو وہ نور محمد والے محمد ہے. لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، کفر اور شرک کے فتوے لگ رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جیل میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں اہل بیت کے ساتھ. باقی قبروں کے ارد گرد دیواریں نہیں بنائی جاتی، اہل بیت کی قبروں کے ارد گرد دیواریں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ قریب نہ جا سکیں. تمہیں کیا معلوم ہم وہاں کھڑے ہوں یا لاکھوں میل دور کھڑے ہوں، ہمارے دل اہل بیت کے دل کے ساتھ. تو جناب عبداللہ ابن عباس چاہے زمزم کے کنارے بیٹھے ہیں، لوگوں کو حدیث رسول سنا رہے ہیں، آیات قرآن سنا رہے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں، مجمع البیان تفسیر ہے، اس کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے، وہ خود فرماتے ہیں اتنی دیر میں ایک شخص آیا جس کے سر پہ عمامہ تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. اب ایک حدیث میں قال رسول اللہ کہہ کے بیان کرتا تھا، فوراً میرے مقابلے میں وہ قال رسول اللہ کہہ کے دوسری حدیث بیان کرتا تھا. اسی طرح کافی دیر تک میں بھی حدیث پہ حدیث بیان کرتا رہا اور وہ بھی حدیث پہ حدیث بیان کرتا رہا. بیان کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے یہ سنا ہے کہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ علی قاعد البررا وقاتل القفرا منصور من نصرا مخذول من خللا. اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے بہرا کر دے. اتنا یقین تھا، اتنا سچا تھا، بات رسول کی منتقل کر رہا تھا. کہہ کیا رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قائد البررا، کیا ابرار لوگوں کے قائد ہیں. قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اس دعا کو یاد کریں اور پڑھا کریں، نماز میں بھی، قنوت میں بھی اور ویسے بھی. کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور کیا کر وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ابرار لوگوں کے ساتھ رکھ. ابرار کون ہے؟ جن کا قائد علی ہے. جو علی والے ہیں وہی ابرار ہیں. ابرار یہ نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے. بہت سارے ان کی صفات ہیں، کبھی موقع ملے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. تو علی علیہ السلام ایک لقب کیا ہے؟ امیر المومنین. کیا ہے؟
مومنین کے امیر ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے امیر ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کا علی سے واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ لقب کیا ہے؟ قائد البررہ، ابرار لوگوں کے علی ابن ابی طالب کیا ہیں؟ قائد ہیں، امیر ہیں، اور کفار کے کیا ہیں؟ قاتل ہیں، ان کو مٹانے والے ہیں۔ منصور من ناصرہ، رسول اللہ دعا کرتے پروردگارہ ان کی مدد فرما جو علی کی نصرت کریں، ان کو ذلیل و برباد کر دے جو علی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتے۔ اور اس کے آگے انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشغول تھا۔ ایک سائل آیا، سائل نے سوال کیا کہ میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کی جائے۔ ہم سب نماز میں مشغول تھے، سائل سوال کر رہا تھا، تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، جب اس کو اس کی ضرورت کے تحت مدد نہ کی گئی تو اچانک اس نے پکار کے کہا اے اللہ، میں تیرے نبی کے شہر میں، تیری نبی کی مسجد میں، تیرے نبی کی موجودگی میں نے تیری بارگاہ میں سوال کیا تھا، مجھے جواب نہیں ملا، میری حاجت پوری نہیں کی، پس گوار ہے نا تیرے گھر سے، تیرے نبی کی مسجد سے میں خالی واپس جا رہا ہوں۔ جو ہی اس نے یہ بات کی تو اس وقت علی ابن ابی طالب نے اپنے دائیں ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اشارہ کیا کہ اس ہاتھ میں جو انگلی میں انگوٹھی ہے اس کو لے لو۔ وہ لے کے چلا گیا، اور حضرت یہ صاحب جنہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا وہ کہتے ہیں جو ان نماز ختم ہوئی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کیا؟ کہا پروردگارہ جس طرح میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرک فی عمری۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگارہ میرے لیے آسانی فرما، میرے سینے کھول دے، مجھے علم اور حکمت عطا فرما، میرے کام کو آسان کر، میرے اہل بیت میں سے جو میرا بھائی ہے ہارون اس کو میرا وزیر بنا دے، اس کو میرا شریک بنا دے، اس کو میرا مددگار بنا دے، اس کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ تو پروردگارہ جس طرح تو نے حضرت موسیٰ کی دعا کی عین اسی طرح میں بھی تو اسے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے، میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی علی کو میرا ولی اور وسیع اور وزیر بنا دے۔ ابھی یہ دعا ختم ہوئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور نازل ہوئے تو مطلب کیا تھا؟ رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی، لیکن دعا قبول ہونے کی سند کیا تھی؟ سورہ مائدہ کی آیت 55 تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے مہر تصدیق ثابت کر دی، اے محمد تیری دعا بھی قبول ہوئی اور علی کی خیرات بھی قبول ہوئی۔ اور کیا ہوا؟ بس جیسا میں ولی ہوں اپنی مخلوق کا اور کائنات کا، اے مصطفیٰ تو بھی ولی ہے، اور تیرے بعد بلا فصل تیرا بھائی تیرا وزیر بھی ہے، تیرا وسیع بھی ہے، تیرا جانشین بھی ہے، اور کائنات کا ولی بھی ہے۔ اس علی ولی کی عظمت پر صلوات پڑھ دیجیے۔ تو یہ ولایت بھی جو ملتی ہے، اب خدمت میں عرض کیا کہ بسم اللہ میں اسم اعظم ہے۔ علم چاہیے تو دروازہ علی ہے، حکمت چاہیے تو دروازہ علی ہے، بہشت چاہیے تو پل صراط کا دروازہ بھی علی ہے۔ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے نہ اسے معرفت قرآن ملتی ہے، نہ معرفت رسالت ملتی ہے، اور نہ ہی معرفت
توحید ملتی ہے، دنیا میں بھی مقبوض اور ہلائے ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا مزہ چکھے گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ یا ممکن ہے ماؤں کی طرف سے خرابی ہو، یا ممکن ہے حرام انسان کی زندگی میں بہت زیادہ دخل ہو اور انسان اپنے نفس کا پجاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے علی اور علی کی اولاد سے کدورت اور دشمنی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے۔ تو آپ کی توجہ چاہوں گا کہ علی علیہ السلام سے ہمیں کیا کرنا، محبت کرنی، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ ایک رباعی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، یہ سب مسائل مشکلات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کو اپنا الہ بنا لیا، شیطان کو اپنا خدا بنا لیا، شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تو دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ ہوتی۔ رسول اللہ نے ایک چیز مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اسی قربا سے قدورت اور دشمنی ہو گئی ہے۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ ہوتی، کرتے اگر سب انسان پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ عزیز و مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، ایسی محبت جو آزمائشوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، مسائل میں، کائنات ایک طرف کھڑی ہو اور علی علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوں، جو ہر چیز کو چھوڑ کر علی کے ساتھ آ جاتا ہے، وہ علی کا شیعہ ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، لوگوں اگر پوری کائنات ایک طرف ہو، میرا علی ایک طرف ہو، تو حق علی کے ساتھ ہوگا، نور علی کے ساتھ ہوگا، ولایت علی کے ساتھ ہوگی، رسول علی کے ساتھ ہوگا، خدا علی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ علی کا رستہ آسان رستہ نہیں ہے، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، اور منافقین و مشرکین و کافرین کے لیے بہشت ہے۔ اور دوسری بات مولا کیا فرماتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ قبر کے لیے چھوڑ دو، یعنی اس زندگی میں ایکسٹرا آورز کام کرو۔ ظاہر ہے کہ آپ کچھ ایکسٹرا آورز لگائیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا، اور وہ ٹائم تو 24 آورز ہی ہیں سب کے پاس۔ کچھ لوگ ہیں وہ سونے کے لیے 2 گھنٹے رکھتے ہیں، باقی 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور اس میں سے باقی اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ اسی دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 2 گھنٹے سوتے تھے، اور مثلا جب انقلاب آیا ہے تو اس وقت سے ان کی ڈیتھ تک، یعنی 80 سال کے تھے تو انقلاب آیا ہے، اور 89 کے ہوئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بڑھاپے کی عمر ہے، جو ہی انقلاب آیا ہر چیز تباہ برباد تھی، اوپر سے 8 سال کی، یعنی جب تک زندہ رہے تو جنگ تھی، اور دل کے مریض بھی تھے، پرابلم بھی تھا، اس کے باوجود 2 گھنٹے سوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے ری شیڈول کر سکتا ہے اپنی زندگی کو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ سونے کے لیے 2 گھنٹے رکھے اور اس کے بعد باقی ٹائم لغو باتوں میں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ نہیں، اگر نہیں سونا ہے تو پھر کچھ کرنا ہے، کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی 90% عبادت انسانیت کی خدمت ہے، 10% عبادت جو اللہ سے مخصوص ہے، 90%
لوگوں سے مربوط ہے، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے ساتھ اخلاق، لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کی مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں کام آنا، یہ مولا کی سیرت ہے۔ ہمیں علی والا بننا ہے، انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عملی میدان میں مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہو اور ہماری زندگی ان کے قدموں پر چلتے ہوئے گزرے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں کائنات کے مظلوموں کی بات آتی ہے تو وہ جو سب سے بڑے مظلوم ہیں ان میں سے ایک نام مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ مولا کے بابا بھی مظلوم ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام، یعنی جس ہستی نے شجر اسلام کی آبیاری کی، دن رات حفاظت کی، پروان چڑھایا، مسلمانوں نے اسی ہستی کی، اسی شجر سایہ دار کی جڑیں کاٹ دی، ان کے ایمان پر شک و شبہات پیدا کیے، اور ان کے پوتوں نے کربلا میں جتنے بھی بنو ہاشم ذبح ہوئے ہیں وہ سب کے سب اولاد ابو طالب، یا عقیل کی اولاد ہے، یا جعفر طیار کی اولاد ہے، یا علی ابن ابی طالب کی اولاد ہے۔ کیا روئے زمین پر اسلام کا کسی اور سے کوئی رشتہ نہیں تھا؟ جناب ابو طالب مظلوم کائنات، حضرت خود علی ابن ابی طالب مظلوم کائنات،